آج ہم ایک انتہائی اہم، حساس اور ایمان افروز موضوع پر بات کریں گے، جس کا تعلق قیامت کی بڑی نشانیوں سے ہے، اور وہ ہے امام مہدی کے ظہور کی حقیقت۔ یہ صرف ایک دینی موضوع نہیں، بلکہ انسانیت کے مستقبل، عالمی حالات اور ایمان کے امتحان سے جڑا ہوا موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں آخری زمانے کے حالات، فتنوں کے بڑھنے اور ایک نجات دہندہ شخصیت کے ظہور کی بشارت دی ہے۔ جب دنیا کا نظام اخلاقی اور روحانی طور پر کمزور ہونے لگے گا، جب ظلم عام ہو جائے گا، طاقتور کمزوروں کو دبانے لگیں گے، دولت چند ہاتھوں میں محدود ہو جائے گی، مذہبی اقدار کمزور ہو جائیں گی اور انسانیت بے چینی اور اضطراب کا شکار ہو جائے گی، تب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے امام مہدی کو ظاہر فرمائے گا۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو اللہ اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ آخری زمانے کے حالات پر غور کیا جائے تو ہمیں آج کے دور میں بھی کچھ علامات نظر آتی ہیں۔ معاشرتی بگاڑ، خاندانی نظام کی کمزوری، سوشل میڈیا کے منفی اثرات، اخلاقی گراوٹ اور مذہب سے دوری، یہ سب وہ عوامل ہیں جو فتنوں کے دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر تاریک رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے، اور اسی امید کا نام امام مہدی کا ظہور ہے۔ احادیث کے مطابق امام مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے۔ ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ بہت سادہ زندگی گزارنے والے انسان ہوں گے، ان میں دنیاوی لالچ نہیں ہوگا۔ وہ نہ تو اقتدار کے خواہش مند ہوں گے اور نہ ہی شہرت کے طالب ہوں گے، بلکہ لوگ انہیں تلاش کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا۔ وہ خانہ کعبہ کے قریب موجود ہوں گے اور مسلمان انہیں پہچان کر ان کی بیعت کریں گے۔ یہ منظر بہت روحانی اور تاریخی ہوگا، کیونکہ امت مسلمہ ایک بار پھر اتحاد کی طرف بڑھے گی۔ مکہ مکرمہ وہ مقدس مقام ہے جہاں سے اسلام کی روشنی پھیلی تھی، اور ایک بار پھر اسی مقام سے امید کی نئی کرن نکلے گی۔ جب امام مہدی ظاہر ہوں گے تو ان کے خلاف بھی کچھ طاقتیں کھڑی ہوں گی، کیونکہ ہر دور میں حق اور باطل کی جنگ رہی ہے۔ کچھ لوگ انہیں قبول کریں گے اور کچھ انکار کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ اپنی مدد ان کے ساتھ بھیجے گا۔ ان کے دور میں مسلمانوں کے اندر ایک نئی روح پیدا ہوگی، لوگ دوبارہ دین کی طرف لوٹیں گے۔ امام مہدی کا سب سے بڑا مقصد عدل و انصاف قائم کرنا ہوگا۔ وہ ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کریں گے، وہ غربت، ناانصافی اور ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کے دور میں عدل کا مطلب صرف قانون نہیں ہوگا، بلکہ معاشرتی انصاف بھی ہوگا۔ غریب اور امیر کے درمیان فرق کم ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی کے دور میں معاشی برکت بہت زیادہ ہوگی۔ زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، بارشیں مناسب مقدار میں ہوں گی، فصلیں زیادہ ہوں گی، جانوروں میں برکت ہوگی، یہاں تک کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے غریب تلاش کریں گے، مگر انہیں کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ یہ منظر اللہ کی رحمت کا عظیم اظہار ہوگا۔ لیکن امام مہدی کا دور مکمل طور پر آسان نہیں ہوگا، کیونکہ فتنوں کا دور ابھی ختم نہیں ہوگا۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ دجال ایک ایسا شخص ہوگا جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹے معجزات دکھائے گا۔ وہ خود کو خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ وہ لوگوں کو دنیاوی نعمتوں کا لالچ دے گا، لیکن مومن لوگ اس کے فتنے کو پہچان لیں گے۔ دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے خطرناک فتنہ ہوگا۔ وہ پوری دنیا میں گھومے گا، وہ لوگوں کو ڈرانے اور بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان مقدس شہروں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے فرشتے کریں گے۔ بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ وہ سفید لباس میں ہوں گے اور دمشق کے قریب اتریں گے۔ وہ دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے ختم کریں گے۔ اس وقت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر حق کا نظام قائم کریں گے۔ یہ اسلام کی عظیم فتح کا دور ہوگا۔ اس دور میں انسانیت ایک نئے دور میں داخل ہوگی۔ جنگیں کم ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں گے، نفرت اور عداوت کم ہو جائے گی، مسجدیں آباد ہوں گی، قرآن کی تلاوت عام ہوگی، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے۔ یہ روحانی ترقی کا دور ہوگا۔
इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले कुछ बड़ी अलामात भी ज़ाहिर होंगी, जैसे जंगों का बढ़ना, फितनों का आम होना, मजहबी कमजोरी, इखलाकी गिरावट और जुल्म का फैलना। ये सब हमें ये सबक देते हैं कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। आज के दौर में भी हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, कुरान से ताल्लुक मजबूत करना चाहिए, वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए और सच्ची तौबा करनी चाहिए, क्योंकि फितनों के दौर में ईमान की हिफाजत सबसे बड़ी कामयाबी होगी। इमाम मेहदी का ज़हूर कब होगा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। हमें सिर्फ अपनी इस्लाह पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर हम नेक आमाल करेंगे तो अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फितनों से महफूज रखे, हमें सच्चा ईमान अता फरमाए, हमें इमाम मेहदी के दौर में नेक आमाल करने की तौफीक दे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।